لیجسلیٹر کرتے ہیں، لیکن ہم ہر طریقے سے جو پروٹیسٹ ہے اس کو جاری رکھیں گے، خواہ وہ سڑک پر ہو یا پارلیمنٹ کے اندر ہو۔ دوسری بات ہے کہ جو 27 فروری سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک مارچ کا اناؤنس کیا ہے، اس سے قبل جو کسان کا اس وقت حال ہے اور جو اس کی سچویشن ہے، اس پر فوری طور پر لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت تھی، جس پر ہمارے پارٹی کی مختلف کمیٹیز جو ہیں وہ قائم ہو چکی ہیں، اور زراعت کو جو کمیٹی دیکھ رہی ہے اس میں نوید قمر صاحب بہت ایکٹیو کردار ادا کر رہے ہیں، ساتھ میں شجاع خان صاحب ہیں جو کے پی سے جن کا تعلق ہے، فارمر ایگریکلچر منسٹر بھی رہے ہیں، اور ہمارا آج اور کچھ دوست اور آ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا جو مقصد ہے وہ بنیادی طور پر ایگریکلچر کرائسس پر بات کرنا ہے، اس پر پیپلز پارٹی کا کیا لائحہ عمل ہے، کسانوں کے ساتھ کیا کانٹیکٹ ہے، کیا تاریخیں ہیں، ہم اس پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو نوید قمر صاحب اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو علم بھی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جنرلی ہمیشہ ہماری جو زراعت ہے وہ کسی نہ کسی کرائسس سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن آج کل خاص ایک کرائسس جو کریٹ ہوئی ہے وہ ہے ملک میں شارٹیج جو یوریا کی ہے، اور یوریا کی شارٹیج اس حد تک ہو چکی ہے کہ آپ کو نارمل جو سورسز ہوتے ہیں جہاں گورنمنٹ نے، کیونکہ یوریا کو ایک حد تک گیس جو سپلائی ہوتی ہے وہ سبسیڈائزڈ ہے، تو گورنمنٹ نے سارا ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس دفعہ باقی کرائسس کی طرح یوریا کو بھی غائب کرنے میں گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ اگر دیں گے، آپ میں سے جو لوگ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں یا زراعت کے شعبے سے کسی نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی واسطہ رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو ٹرکیں اگر کوئی کہیں سے گزرتی ہیں جس میں کھاد ہے تو اس پہ بھی لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں یا کاشتکار ہیں، وہ تو پھر اب مجبور ہو گئے بلیک میں دگنی قیمت، جو نارمل قیمت ہونی چاہیے اس سے دگنی قیمت دے کے بھی ڈیسپریشن میں وہ خریداری کر رہے ہیں۔ لیکن اور حکومت نے، خاص کر پنجاب حکومت نے جو طریقہ نکالا ہے کہ ایک شناختی کارڈ پہ ایک بیگ جو ہے آپ کو ملے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے پورے میاں بیوی سارے گھر والوں کو جب لے کے جائے تو اس کے اگر 5 ایکڑ بھی ہیں تو وہ اس کے لیے یوریا لینے کے لیے اس نے لائنوں میں کھڑا ہونا ہے، اور پوری فیملی کو وہاں ذلیل و خوار، جیسے پہلے انہوں نے چینی کے لیے کیا تھا، اب یوریا کے لیے بھی وہی حال کر رہے ہیں لوگوں کا۔ تو اس ساری سچویشن کے پیش نظر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو اور کور کمیٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس پوری چیز کو پورے ملک میں احتجاج کے طور پہ اس کے خلاف ہم باہر نکلیں گے، اور اس لحاظ سے ہم نے جو ہے وہ 21 جو جنوری اور 24 جنوری یہ 2 تاریخیں اس کا اعلان کیا ہے، جس میں ایک ٹریکٹر مارچ، کیونکہ کسان کا ایشو ہے اور کسان نے ہی باہر نکلنا ہے، تو یہ صرف ایک پولیٹیکل لیول کی بات نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کوشش کر کے تمام جو کسان تنظیمیں ہیں اور ان کی جو گروپس ہیں ان سب سے رابطے میں ہے، اور ان سب کو دعوت دیتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ 21 تاریخ کو ساہیوال ڈویژن سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ ابھی حسن مرتضیٰ صاحب بھی آنے والے ہیں، وہ فردر ڈیٹیلز اس کے دے سکتے ہیں۔ وہ کسان اتحاد اور پیپلز پارٹی جوائنٹلی یہ ٹریکٹر مارچ کرے گی ساہیوال ڈویژن کا، لیکن اس کے بعد 24 تاریخ کو باقی تمام ملک میں ہم ڈویژنل لیولز پہ ٹریکٹر مارچز کا اعلان کرتے ہیں۔ جو بڑے ڈویژنز ہیں یا جہاں پہ یہ ممکن ہے وہ ہم سب ڈویژنل لیولز پہ کریں گے۔ صرف وہ اضلاع جو کہ دور ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے یا جن
جہاں پاسبل نہیں ہے کہ ٹریکٹر پہ چڑھ کے وہاں آیا جائے تو پھر وہاں پہ ڈسٹرکٹ لیولز پہ بھی کیا جائے گا. یہ ہم انڈیویجولی ہر ڈویژن اور ڈسٹرکٹ پہ اس کا کی اطلاع دیں گے. لیکن مقصد یہ ہے کہ کاشتکار کے ساتھ یکجہتی کرنا, مقصد یہ ہے کہ اس کے جو ایشوز ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا, اس جو مسئلہ جو اس وقت اس کو درپیش ہے, کیونکہ یہ کاشتکار کا مسئلہ نہیں ہے. جب کاشتکار کو مسئلہ ہوتا ہے, اس کو کھاد ٹائم پہ نہیں ملتی, اس کو پانی ٹائم پہ نہیں ملتا, تو پھر وہ ہم سب کا پرابلم ہو جاتا ہے. کل کو اگر وہ گندم نہیں اگا سکتا یا جو ہے اپنا کپاس نہیں اگا سکتا, تو یہ گھوم کے پھر پوری اکانومی کو افیکٹ کرتا ہے. اس وقت آپ کے پاس یہ سارے جو ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں منی اور میگا بجٹس کے, یا اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کو جو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ کرنے کے, اس سے مہنگائی نہیں ختم ہوگی, مہنگائی بڑھے گی. مہنگائی تو ختم تب ہوگی جب آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, اور پروڈکٹیوٹی آپ کی تب بڑھے گی جب آپ پرائمرلی, جو کیونکہ آپ کا بیس ایگریکلچرل ہے, آپ ایگریکلچر پروڈکشن کو جب تک نہیں بڑھائیں گے تب تک یہ سپلائی سائڈ ایشوز نہیں ختم ہوں گے, تب تک جو ہے وہ آپ کو نہ صرف آٹا اور چاول دالیں جو پاکستان میں بنتی, کیونکہ یہ اس حکومت نے تو طریقہ یہ کیا ہے نا کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کوئی بھی چیز اگانے کی, ساری چیزیں امپورٹ کرو, جا کے قرضہ لو باہر سے اور اس قرضے سے امپورٹس کرو. پاکستان کا دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے, پریکٹیکلی سپیکنگ تو دیوالیہ ہو چکا ہے, لیکن جو ڈیٹ کرائسس ہم کریٹ کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہم خود پروڈیوس ہسٹوریکلی ہمیشہ ہم پروڈیوس کرتے آئے تھے بلکہ ایکسپورٹ کرتے آئے تھے, ان ساری چیزوں کو آج ہم امپورٹ کر رہے ہیں. پھر ہم اسی لیے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے. اور اس کو فائنینس ہم کیسے کریں گے, کیونکہ نہ ہمارا ایف بی آر جو ہے وہ کلیکشن صحیح کر سکتا ہے, اور ہم نے جتنا بھی ٹیکسیشن ہے وہ سب انڈائریکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ڈائریکٹلی جب وہ محنت کے بغیر آ جائے. تو کمنگ بیک ٹو دا ایشو کہ اصلی کام جو ہے وہ ہے کہ ہم اپنی زراعت پہ خود کفیل ہو جائیں, صرف باتیں کرنے سے نہیں, پریکٹیکلی اس کو کر کے دے. اور وہی ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوگا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سے بھی اپیل ہے کہ وہ ہمارے اس کاز میں شامل ہوں, کیونکہ اس کے بغیر پاکستان بہتری کی طرف نہیں جا سکا. تمام کاشتکاران کو, تمام جو لوگ وہاں پہنچ سکتے ہیں ٹریکٹرز پہ وہ ٹریکٹرز پہ آئیں, لیکن بغیر ٹریکٹر کے بھی جو لوگ متاثرین ہیں ان سب سے یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ وہاں پہنچیں گے, کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں جب تک کہ ہم اس چیز کو جو ہے ایگریسولی ہائی لائٹ نہیں کریں گے, یہ ایشوز جو ہیں بیک برنر پہ ڈالے جاتے ہیں, کیونکہ یہاں والے جو پالیسی میکرز ہیں وہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پہ بہاڑی میں کیا ہو رہا ہے, یا وہاں کی سوچ کیا ہے, یا جو ہے بدین میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ واشنگٹن کیا سوچ رہا ہے. تو جو واشنگٹن کی سوچ رکھنے والے ہیں ان کو یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوں گی, تو ہم کو اپنی مدد آپ کرنے کے سلسلے میں یہ سارا کام جو ہے خود کرنا ہوگا. ہر کاشتکار نے نکلنا ہوگا. ایک دن ہم چاہ رہے ہیں اس ملک میں کہ ہم سب اکٹھے ہو کے باہر نکل کے اور یکجہتی دکھائیں, اور یہ بھی دکھائیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا تو ہم پھر اس سے بھی آگے قدم لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. سوال لے لیتے ہیں اگر ہے, یا اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے شجا بھائی, آپ نے ایڈ کرنا آپ نے ہے, یا نواب صاحب؟ نواب صاحب نے. آپ اس طرح کے بسم اللہ الرحمن الرحیم, خیبر پختونخوا شروع سے فوڈ ڈیفیسٹ صوبہ ہے, اور ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب پاکستان میں گندم نہیں ہوتی تو اس کا سب سے بڑا افیکٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ہوتا ہے. کہ جب آپ یوکرین سے یا آپ باہر سے کسی ملک سے گندم لاتے ہیں تو وہ جو گندم کی قیمت ہے اس سے زیادہ پورٹ سے لے کے اور خیبر پختونخوا تک وہ کرایہ دینا پڑتا ہے. یہ پہلے سردار مہتاب صاحب کے ٹائم میں ہوا, یہ مشرف رجیم میں ہوا
کہ 1300 روپے کی گندم یوکرین سے آئی اور 1300 اس کا کرایہ دیا گیا پشاور کے لیے اور 700 کی لوگوں کو دی گئی جو حکومت افورڈ نہیں کر سکتی. تو یوریا کے کرائسس کی وجہ سے جب ایک صوبہ جو پہلے سے ڈیفیسٹ ہے فوڈ میں, سب سے بڑا کرائسس اس کے لیے آ رہا ہے اور وہ شاید وہ صوبے کی اکانومی یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ وہ یہ لوگوں کو یہ بائم پہنچا سکے. اس سے انارکی پھیلنے کا خطرہ ہے اس صوبے میں. وہ سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی تکلیف میں سب سے زیادہ تکلیف اس صوبے کو ہوگی. افتخار صاحب بھی ایڈ کر لیں 2 لائن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا اونچا بات کرتے. یہ جب گندم کی بوائی کا وقت تھا اس وقت نارملی جو ڈی اے پی ہے جو گندم کی بوائی کے وقت کام آتی ہے تو وہ ہمیں نارملی 4000 روپے کی مارکیٹ میں 4 سے 4500 روپے کی, وہ اس وقت ہمیں 11,000 میں مل رہی تھی. اور اس کے بعد یوریا جو ہے اب اس کی شارٹیج ہے. جب پہلا اور دوسرا پانی گندم کو دینا ہے تو اس وقت اس کی ایک شارٹیج ہے, دوسرا وہ بلیک میں 2500 سے 3500 کے درمیان مل رہی ہے. اس صورتحال میں اور جب ڈیزل بھی مہنگا ہے اور بجلی کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں, کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ پنجاب کے اندر انہوں نے جو ریٹ رکھا ہے 1950 روپیہ, جبکہ سندھ 2200 روپیہ دے رہا ہے فی 40 کلو گرام. تو ہمارا پروٹیسٹ کا مین مقصد بھی یہ ہے کہ ایک تو یہ جو شارٹیج ہے کسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور دوسرا جو ریٹ کم رکھا گیا ہے کہ جب کاسٹ اتنی زیادہ آ رہی ہوگی گندم کے اوپر تو کاشتکار کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ 1900-1950 روپے پر وہ گورنمنٹ کو گندم دے سکے. اور کھاد کی شارٹیج کی وجہ سے یہ بھی ہمارے لیے مسئلہ رہے گا کہ جو ہمیں ایوریج آنی چاہیے وہ بھی نہیں آ سکے گی اور ہم اپنا ٹارگٹ بھی اچیو نہیں کر سکیں گے. شکریہ. جی نویر صاحب یہ فرمائیں سر کہ یہ نشاندہی تو آپ کر رہے ہیں, یہ تو میڈیا بھی کر رہا ہے, یہ حالات سامنے بھی ہیں, ظاہر ہے. میں بھی ابھی سندھ سے آیا ہوں, 1700 والی یوریا کی بوری 3000 میں بھی نہیں مل رہی. تو آپ لوگ اپوزیشن ہیں, بڑی جماعت ہے دوسری نمبر, آپ لوگ حکومت کو کیوں دباؤ نہیں ڈالتے, کیوں پریشرائز نہیں کرتے, کیوں حکومت کو درست قبلہ دکھا کر عوام کو ریلیف دلا نہیں سکتے؟ بسم اللہ. میرا خیال ہے یہ تو آپ نے بالکل وہی بات کی ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سارا کا سارا جو پروٹیسٹ ہے وہ گورنمنٹ کو ہی یہ دباؤ ڈالنے کے لیے, اور صرف پولیٹیکل پارٹیز یا گورنمنٹ کے مخالفت یا اپوزیشن کی طرف سے نہیں بلکہ کاشتکاروں کی طرف سے ایک آرگنائز طریقے سے گورنمنٹ کے اوپر یہ پریشر آئے کہ جی آپ ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک تاحیات نہیں کر سکتے. اب انف از انف. ہم نے جو ہے اتنے سالوں میں ہمیں سیکنڈ کلاس سٹیزن کر کے اس ملک میں رکھا گیا ہے, حالانکہ اس ملک کی جتنی بھی انکم ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کاشتکار کی طرف سے ہی آتی ہے. تو بالکل ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم احتجاج کریں, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کریں آپ دوستوں کی مدد سے بھی, اور اوور آل اویئرنیس اس بات میں کریٹ کریں کہ اس ملک میں جو مس مینجمنٹ ہو رہی ہے, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ کوئی قدرتی طور پہ اس دفعہ یوریا نہیں درختوں پہ نہیں ہوگی, پروڈکشن کا ایک سلسلہ ہے. آپ نے اگر گیس کو پراپرلی مینیج کیا ہوتا, آپ نے اگر باقی انپٹس کو صحیح طرح سے مینیج کر کے اور پھر آپ اس کو پہنچاتے لوگوں کے پاس ان اے ٹائملی مینر, تو یہ نہیں ہوتا کرائسس. اور آپ کا تو اب نیا وتیرہ ہے کہ ہر چیز امپورٹ کرو, تو اگر آپ کو شارٹیج کا خیال تھا کہ شارٹیج ہوگی تو آپ ٹائملی امپورٹ بھی کر سکتے تھے, لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ اس بات پہ سوتے رہے, بلکہ اس بیچ میں سے اپنے دوستوں کے لیے جو ہے کوٹا کے نام پہ چیزیں نکالتے رہے اور عام مارکیٹ میں نہیں گئے, جس کی وجہ سے ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی. ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ یہ حکومت ان کا کام یہ رہ گیا کہ چیزیں امپورٹ کریں, لوکل پروڈکشن بند کر دیں. تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ فائنینشیل ساورنٹی سرنڈر کر رہے ہیں, کیا یہ فوڈ سیکورٹی اینڈ فوڈ ساورنٹی بھی سرنڈر ہو رہی ہے؟
دیکھیں بالکل فوڈ سیکورٹی کا ایک میجر ایشو ہے اس وقت، جب ساری دنیا جو ہے اپنے اپنے ملکوں کے لیے فوڈ سیکورٹی انشور کر رہی ہے. پہلے انرجی کے لیے زیادہ وہ توجہ ہوتی تھی، اب جو ہے دنیا میں فوڈ سیکورٹی پہ زیادہ ایمفسس ہے. ملک جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جا کے بڑے بڑے ایگریکلچرل وہ لے رہے ہیں بلاکس کہ تاکہ وہ اپنے لوگوں کی سیکورٹی جو ہے انشور کر سکیں. اور ہم الٹا کیا کر رہے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے، اگتی رہی ہے، ہم نے کبھی اس لحاظ سے نہیں. ایک زمانہ تھا 60s میں جب ہم گندم کو امپورٹ کرتے تھے. پھر جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ہم نے جو ہے پرائسنگ اس کی چینج کرنے کا مقصد کیا تھا کہ گورنمنٹ باہر سے گندم امپورٹ کر کے اس کو سبسڈی دے کے، جو کہ پھر انڈائریکٹلی سبسڈی وہاں جہاں سے بھی آ رہی، آسٹریلیا یا یوکرین یا کینیڈا، جہاں سے بھی گندم ہم منگاتے تھے، اس کے فارمر کو آپ سبسڈائز کرتے تھے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، وہ قیمت جو ہے اپنے فارمر کو دو تو فارمر دے گا. وہ ایک سال میں فارمر نے ٹرن اراؤنڈ کیا اس کو. ہم نیٹ امپورٹنگ کنٹری کے بجائے آپ کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس آ گیا. ایکسپورٹس میں ایک آدھ سال اور لگا کیونکہ آپ کو مارکیٹ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، لیکن ایکسپورٹیبل سرپلس آپ کے پاس ایک موجود ہو گیا. لیکن پھر غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ جو ہے اوور پیریڈ آف ٹائم ہم یہ ایج پھر لوز کرتے جا رہے ہیں. جی بھائی، آپ نے جس طرح بات کی ٹریکٹر مارچ کی، تو کیا ہم یہاں بھی دیکھیں گے کہ آپ لوگ اسلام آباد کا رخ کریں گے اور وفاقی حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ لوگ اپنی پالیسیز کو درست سمت کی جانب لائیں اور کسانوں اور ملک بھر کی عوام کے لیے کچھ ریلیف کا سبب ہو، یا یہ صرف لوکل سطح پر؟ دیکھیں لوکل نہیں ہے، ڈویژنل لیول پہ ہائی لائٹ کرنا. ظاہر ہے جب ٹریکٹر مارچ کی بات کرتے ہیں تو ٹریکٹر کو مدین سے لے کے اسلام آباد تک آنے میں وقت لگتا ہے. ہم نے 27 فروری کو ایک مارچ کا اناؤنس کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں فیڈ ان ہوں گی اور وہ جو پریشر وہاں سے ہم بلڈ کریں گے. یہ نہیں ہے آج کل کے زمانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے حیدرآباد میں یا سکھر میں یا رحمیار خان میں یا کہیں بھی یہ ٹریکٹر مارچ کیا ہے تو وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، وہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. تو مقصد یہی ہے کہ وہ گراؤنڈ سویل کریٹ کرنا. جی کر لیں، پھر آپ کر لیں. رضا یہ بتائیے کہ جس طرح ٹریکٹر مارچ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، مجھے اصل میں اس میں سے فیلر یہ آیا کہ جس طرح مودی کے خلاف ایک جدوجہد چل رہی ہے کیا یہ اسی طرح کا ہے اور یہ مسلسل رہے گا 27 فروری تک؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، کھانے پینے کی چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس ساری صورتحال میں اس حکومت کو جو اسپیس ہے وہ اپوزیشن کی وجہ سے بھی زیادہ ملا ہے، جس طرح کیونکہ پریکٹیکلی ہم دیکھتے بھی ہیں. اب کیا اپوزیشن کی ساری جماعتیں ایک تو یہ سوچ رہی ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے، سینٹ چیئرمین سے، اسپیکر سے، یا پرائم منسٹر؟ نمبر 1. نمبر 2، جو پی ڈی ایم کا اور پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ ہے، کیا یہ سارے فریق کسی دوسری ڈیٹ پر اتفاق کر کے یکمشت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے کیا یہ انڈیا کی ایگزامپل پہ چل رہے ہیں. انڈیا کا پہلا تو نہیں تھا لیکن ایک سکسیسفل ایگزامپل تھا جب مودی تو ہر قسم کے ظلم کی ایک سمبل بن گیا ہے. تو وہاں کے جو کاشتکار تھے خاص کر پنجاب اور ہریانہ میں، انہوں نے بھی تو اس کا جو قانون اس نے نیا بنایا تھا کارپوریٹائزیشن کا، اس کے خلاف ایک تحریک چلائی اور کامیاب تحریک چلائی. اس طرح سے یورپ میں بھی کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ فارمر کے پاس تو یہی ایک چیز ٹول ہوتا ہے کہ وہ ٹریکٹر پہ چڑھے اور شہروں کی طرف رخ کرے اور شہر والوں کو یاد دلائے کہ جی ہم جو ہیں وہ آپ کو نہ صرف ہم ہیں اور انسان ہیں، بلکہ آپ کا جو سارا جو سامان ہے وہ ہمارے ہی پیداوار سے آتا ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے. اب باقی یہ ہے کہ کتنی کوارڈینیشن. دیکھیں ان ہاؤس آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم تقریباً ہر چیز پہ
چاہے وہ آج کا دن ہے یا آگے جا کے جو بھی انسٹرومنٹس استعمال ہوں گے وہ اس سب میں ایک حد تک کوآرڈینیشن ہوتی ہے. اب آہستہ آہستہ جب ہم نے اعلان کر دیا ہے 27 فروری کا, پی ڈی ایم نے اناؤنس کیا تھا لیٹ مارچ کا. ہم نے فروری اس لیے بھی کیا کیونکہ مارچ بہت دور ہے, لوگوں کے مسائل آج کے ہیں, لوگوں میں اتنا اب پیشنس نہیں رہا. وہ تو جہاں سے ہم چلتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ان سے کب جان چھڑا رہے ہو, کیونکہ وہ روز شام کو جب جاتا ہے سودا لینے کے لیے, روز گھر جاتا ہے سودا لے کے واپس آتا ہے یا نہیں لے کے واپس آتا کیونکہ اس کو کچھ ملتا نہیں ہے اپنے پیسوں میں, تنخواہوں میں. تو وہ تو بھی یہ سوچتا ہے کہ اب ایک ایک دن ان کے لیے جینا جو ہے وہ اجیرن ہو گیا ہے. تو اب ظاہر ہے جب ایک حد تک کوآرڈینیشن ہے, بات چیت تو ہو رہی ہے, اب دیکھتے ہیں آگے کس طرح سے ہم اکٹھے بھی ہو گئے. اور اگر نو کانفیڈنس آیا, آئی ڈونٹ ڈائیورٹ آج کے پورا ٹاپک, لیکن نو کانفیڈنس آئے تو سب کو اکٹھے مل کے کرنا ہوگا نا. کامیاب تو تب ہوگا نا جس بھی اس پہ اینٹی پہ ہم کریں ہوگا تو سب کا اکٹھا ہی. جی نبی صاحب, میرا تعلق بھی ایک زرعی گھرانے سے ہے. تو ہم گندم, چاول اور گنے میں ہمیشہ کافی عرصے تک خود کفیل رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مس مینجمنٹ اتنی ہوئی ہے کہ ہم ان تینوں جو مین ہماری فصلیں ہیں اس میں ہم بالکل ہی ایسا ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ کسان پریشان ہے, حقیقت میں بہت زیادہ پریشان ہے. اور دوسرا جو منی بجٹ میں زرعی آلات پہ 17% ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, یہ ایک اور ظلم. آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں, پہلی بات بالکل آپ کی درست ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ایک میٹر آف فیکٹ طریقے سے ہوتی تھیں, گندم اگاتے تھے, چاول اگاتے تھے, کیا ابھی بھی اگاتے ہیں, لیکن اس حد تک نہیں نا. یہاں تو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے آگے بڑھ کے نئے ورائٹیز دیں, اس کی جو بیج ہے, اور کاٹن میں بھی یہی ہے, صرف یہ 3 چیزیں نہیں ہیں بلکہ کاٹن بھی یہ ہے کہ ہم تو ساری دنیا کو کاٹن, پاکستان واز اے میجر سپلائر آف کاٹن ان دا ورلڈ. پہلے را کاٹن, اس کے بعد کاٹن کو اسپن کر کے یارن کے صورت میں بھی ہم, اور یہی ہمارا مین سٹے رہا ہے ایکسپورٹس کا. اب ہم نے وہ چھوڑ ہی دیا سب کچھ کیونکہ ہم سے مینیج نہیں ہو رہا. ہمارے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نوٹس لیتے ہیں, کہتے ہیں میم چینی کا کرائسس ہے اس کا نوٹس لے رہے ہیں, آٹے کا کرائسس ہے نوٹس لے رہے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کھاد کا کرائسس ہے ہم نوٹس لے رہے ہیں. جتنی نوٹس یہ لیتے ہیں اتنی شارٹیج بڑھ جاتی ہے. اور ون آفٹر اندر کمپلیٹ انکمپیٹنس اس کو جو کہتے ہیں, جہاں بیچ میں مافیاز, وہ کہتے ہیں کہ مافیاز کر رہے ہیں, تو آپ کس مرض کی دوا ہو بھائی. اگر کارٹیلز کو بھی آپ نہیں ٹیکل کر سکتے, آپ کے پاس مونوپولی کمیشن آف پاکستان ہے, آپ کے پاس کئی اور انسٹرومنٹس ہیں ان سے ٹیکل کرنے کے, لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے. اس میں آپ کے اے ٹی ایمز بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں آپ کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ شامل ہے, اس میں کرپشن شامل ہے. بھائی ہمیں صرف لیکچر نہ دیا کرو, ہمیں تو سپلائز چاہیے اور صحیح قیمت پہ سپلائز چاہیے. وہ تو آپ دینے کو تیار نہیں ہو. صبح شام آپ کا ایک ہی, آپ رٹ کے آئے ہو. جس دن آپ جا رہے تھے اس کے اوپر چڑھ رہے تھے کنٹینر کے اوپر, وہ تقریر آپ نے یاد کر لی ہے, وہ سبق آپ نے اچھی بچوں کی طرح روز ہمیں سکھاتے ہو. خدا کا واسطہ ہے وہاں سے پرانی ہو گئی ہیں, وہاں سے اتر آؤ اور کچھ لوگوں پہ رحم کرو. دو لے لیں یہاں سے سوال, ایک ساتھ ہی لے لیں. یہ بتائیے گا کہ یہاں سے ابھی جو آپ کی پریس کانفرنس ہے اس سے یہ صاف سمجھا رہے ہیں کہ جو سندھ حکومت ہے وہ پنجاب کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے. یوریا کا جو مسئلہ ہے, جب یہ پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سندھ میں بہت بڑا کرائسس ہے, پنجاب میں بہت بڑا کرائسس ہے. نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ سوال کر لیں. پہلے کہہ چکی ہے کہ وہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ سندھ حکومت کی وجہ سے بحران ہے, اس پہ بھی ان کے بیانیے کو نہیں ایک سیکنڈ میں اس سوال کا جواب ضرور دینا چاہوں گا, کیونکہ ان کے انڈسٹریز منسٹر نے یہ کہا تھا کہ سندھ سے جو ہے وہ اسمگل ہو کے یوریا جا رہی ہے افغانستان. پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ فزیکلی پاسبل کیسے ہے کہ سندھ سے وہ سندھ والے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے C-130 بھر کے
और अफगानिस्तान भेज रहे हैं, तो मतलब रिडिकुलस बातें करते हैं ना। जब उनके पास कुछ नहीं समझ में आता तो हर चीज सिंध पे डाल दो। बिलावल साहब ने एक इशारा किया था कि एक वजीर भाई एक मिनट, वही इनका वही सवाल रह गया, एक सेकंड। हाँ वजीर खुसरो बख्तियार है, उसने कहा है ये, मैंने तो खुद उसकी स्टेटमेंट पढ़ी है। किसी भी मसले का हल मुज़ाकरात होते हैं, आप एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं, क्या इस अहम तरीन मसले पे किसान को बचाने के लिए, ज़राअत को बचाने के लिए, क्या हुकूमत के साथ पोजीशन की किसी भी सतह पर कोई मुज़ाकरात हुए हैं या नहीं? क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली भी और उसके साथ साथ जो वजीर खुराक हैं वो भी बारहा ये कह चुके हैं कि हम ज़राअत की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। तो वो कैसी तवज्जो दे रहे हैं कि ये यूरिया का एक मसला बन गया है? इस हवाले से क्या कोई आपके उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं? एक और दूसरा, एक तरफ तो किसान को आप बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ज़रई ज़मीनें हैं वो मुसलसल हाउसिंग स्कीमों की जो है उसमें जा रही हैं और ज़रई ज़मीनें तबाह हो रही हैं। ये भी एक फूड सिक्योरिटी का मसला है। क्या इस तरफ भी अपोजिशन तवज्जो देगी या नहीं? देखिए, पहला तो इशू ये कि क्या गवर्नमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन, गवर्नमेंट तो देखिए खुद जिन्होंने एक क्राइसिस पैदा किया, या तो वो चाहें कि उस क्राइसिस का कोई हल निकालें, फिर तो हर एक कोऑपरेट करेगा ना, हम ना करें, जो काश्तकार है वो तो करेगा। लेकिन गवर्नमेंट का कोई ऐसा इरादा नहीं है। गवर्नमेंट कहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं क्योंकि हमारी जेबें भरी जा रही हैं, इसलिए हमें परवाही नहीं है कि आप लोग क्या कहते हैं। इसी वजह से हमने सोचा कि ये हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो पिस रहे हैं इस सारी चीज़ में। दूसरा जो आपका पॉइंट है बिल्कुल दुरुस्त है, ये हमारी मैनिफेस्टो में भी है और इसको खासकर क्योंकि ये एक्सपेंशन पंजाब में ज़्यादा है, क्योंकि तो वहाँ के जो लॉज हैं उसको उस हद तक, लॉज तो एक हद तक हैं भी, उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत ज़्यादा होती है कि जो अर्बनाइजेशन का स्प्रेड हो रहा है वो एक लिमिटेड तरीके से हो और एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो, बजाय इसके कि हर चीज़ जो है जो जहाँ ज़मीन मिली उस पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई। लॉन्ग मार्च के हवाले से खट्टी साहब ने किया था, लॉन्ग मार्च के हवाले से सर हेरों पे बुलाया। हाँ वहाँ एग्जाम पे मां ये पूछण दो चाहे समझण दो चाहे सर उर्दू में मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब पीडीएम ने 23 मार्च का पहले अनाउंस कर दिया था लॉन्ग मार्च, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी को 27 फरवरी को जरूरत पड़ गई। सुने उसका सवाल पूरा करने देगा। पीडीएम ये तसर दे रही है कि हमारे लॉन्ग मार्च को सबोताज करने के लिए पीपल्स पार्टी ने ये की है और पीपल्स पार्टी कर रही है जमात इस्लामी वाली सियासत, न अपोजिशन के साथ है न हुकूमत के साथ है। तो आप क्या आपकी ख्वाहिश है कि ये इकट्ठे लॉन्ग मार्च हो, एक ही हो? ये सवाल आ चुका है, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। हमारी डेली बेसिस पे किसी न किसी हवाले से बातचीत होती है, कोऑर्डिनेशन जो है जितनी बेहतर हो वो है। किसी भी पीडीएम के रहनुमा ने नहीं इस बात से इनकार किया कि ये उसी सिमत में एक एफर्ट है जिसमें सारे लोग जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ एक हद तक विंडिकेट होता जा रहा है कंसिस्टेंटली, कि पहले रेजिग्नेशन पे पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को फॉलो किया और कहा कि रिज़ाइन नहीं करेंगे। अब पीडीएम ये भी कह रही है कि हम नो कॉन्फिडेंस की तरफ भी जा रहे हैं। तो हमारा मौक़िफ़ बाय एंड लार्ज हमें जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सही साबित होता जा रहा है। जी कंवर साहब ये बताइएगा कि जो 21 को साहिवाल में आपका एहतजाज होने जा रहा है उसको लीड कौन करेगा, और क्या जो आपका 24 को एहतजाज है उसमें बिलावल को शिरकत करेंगे? अगर करेंगे तो किस चलेगा? देखें, अब ये डिटेल के कौन लीड करेगा ये वर्कआउट होगा इन दिनों में, लेकिन बिलावल साहब की भी शिरकत होगी उसमें, जहाँ जिस तरीके से या जिस जगह पे हो वो अभी तय होना है। लेकिन वो भी क्योंकि जाहिर है उन्होंने इनिशिएटिव लिया है तो वो हम चाहेंगे कि उनका भी पूरा जो एफर्ट हो इसमें शामिल हो, और इसी तरह से हर इंडिविजुअल लेवल पे भी ये हो। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।
शाकिर की पूरी कोशिश थी जो लखनऊ ज़रात में ब्रेकिंग न्यूज़ भी का निकली। वैसे एक सवाल इन्होंने नहीं किया कि मरी में जो सना हुआ उसके